موٹر وے M2 پر پنڈی بھٹیاں کے قریب ٹریفک حادثہ 2 افراد جاں بحق۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق ٹرالر تکنیکی خرابی کے باعث ہارڈ شولڈر پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرایا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ بظاہر ٹریلر ڈرائیور کو دوران سفر نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ کراچی کے علاقے لیاری پھول پتی لین میں جماعت اسلامی کے زیر تعمیر دفتر پر دستی بم حملے میں 3 کارکن زخمی ہو گئے۔ بم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ کے مطابق حملے کے لیے روسی ساختہ RG-D1 دستی بم استعمال کیا گیا۔ جائے دھماکہ سے دستی بم کا لیور باڈی کے چھوٹے بڑے 20 ٹکڑے ملے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان نے لیاری میں جماعت اسلامی کے دفتر پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے لیاری میں جماعت اسلامی کے دفتر پر دستی بم حملہ شہر کا امن خراب کرنے کی سازش ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ یہاں سول اسپتال ایمرجنسی کے باہر موجود ہیں، ساتھ ہمارے عبدالباقی بلوچ بھائی، محمد حسین بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی بھی یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ تینوں ساتھی وہ ہیں کہ جو اسلامی کے دفتر کے باہر موجود تھے کہ دفتر پہ ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ تینوں ساتھی زخمی ہوئے ہیں۔ 18 سال سے جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت قابض ہے، اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ لوگوں کو ایک طرح دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ورنہ جماعت اسلامی آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیں گے اگر یہ گرفتاریاں نہیں ہوتی، اور ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی لیاری کے حق کے لیے آواز بھی بلند کرتے رہیں گے۔ کراچی کے علاقے چاکی واڑہ نمبر 1 پمپنگ سٹیشن کے قریب سڑک موت کا کنواں بن گئی ہے۔ سیوریج لائن کی مرمت کے باعث سڑک پر پانی کھڑا ہو گیا۔ پانی بھرنے سے بغیر ڈھکن مین ہول نظروں سے اوجھل ہو گئے، جس کے باعث بچوں اور بڑوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مزید بتائیں گے آصف خان۔ چاکی واڑہ 1 نمبر پر موجود ہیں پمپنگ اسٹیشن کے قریب، اور یہاں پر کئی عرصے سے یہاں کام ہو رہا ہے سیوریج کا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہاں سے گزرنا انتہائی دشوار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کئی جگہوں پر جو مین ہولز ہیں ان کے ڈھکن بھی کھلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی حادثہ بھی یہاں پر رونما ہو سکتا ہے۔ کافی عرصے سے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ یہاں پر یہ سیوریج کا کام ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کو شدید دشواری کا سامنا ہے، کیونکہ تمام جو سیوریج کا پانی ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے، کئی مین ہولز ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں، بسیں یہاں سے گزر رہی ہیں، یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کام کو مکمل کیا جائے، ساتھ ساتھ جو یہاں پر تمام سیوریج کا پانی سڑکوں پر پڑا ہے اسے یہاں سے ہٹایا جائے، اور جو مین ہولز یہاں پر کھلے ہیں انہیں فوری طور پر کور کیا جائے، بند کیا جائے، تاکہ کوئی حادثہ یہاں رونما نہ ہو سکے۔ موسم سے متعلق خبر یہ، لاہور میں آج بارش کا امکان ہے۔ صبح ہونے والی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور کا صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بادلوں کے ڈیرے ہیں، اور اس وقت شہر کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ تاہم مونسون بارشوں کا سلسلہ لاہور سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں جاری ہے۔ آج بھی صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آج دن میں اور شام کے اوقات جو ہے وہ خاص طور پر بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ، اور کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ پنڈی بھٹیاں اور گرد و نواح میں دھن کی فصل بھرپور نشو نما کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کسان اس گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بہتر پیداوار کے لیے پرامید ہیں۔ شیخ مبشر خالق قادری کی رپورٹ۔ میں کسان دھان چاول کی فصل کی بہتر نشو نما کے لیے دن رات محنت میں مصروف ہیں۔ کھیتوں میں گوڈی، متوازن کھاد اور زرعی ادویات کا بر وقت استعمال جاری ہے تاکہ فصل صحت مند رہے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بر وقت ہونے والی بارشوں اور نہری پانی کی مناسب فراہمی سے فصل کی افزائش میں اہم کردار ادا کیا ہے، تاہم بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں سے بچاؤ کے لیے فصل کی مسلسل نگرانی اور بر وقت حفاظتی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہاں جیسے یہ منڈی واسطے تیاری کرنے زمین نو زرخیز کیتا، حکومت دی اپنی مرضی ہوندی، وہ ریٹ دے یا نہ دے۔ اسی نہ محنت بڑی کرنے ہاں، لاب گڈی دی پانی دئی دن، سپاں دیاں سریاں دن پر رات مد دیاں نے تے سن معاوضہ نہیں ملدا پورا فصل دا۔ کہنا ہے اگر موسم سازگار رہا تو اس سال دھان کی فصل انتہائی زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ
मुबशिर खालिद कादरी, ARY न्यूज़, पिंडी भटियां। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने अवामी तनकीद और राजदारी से मुताल्लिक़ ख़दशात के बाद अपना मुतनाज़ AI पर मबनी तस्वीर साजी का फीचर म्यूज़ इमेज लॉन्च होने के बाद चंद ही दिन बाद वापस ले लिया। म्यूज़ इमेज फीचर कंपनी का पहला इमेज जनरेशन मॉडल था। ये फीचर गुज़श्ता हफ्ते इंस्टाग्राम और फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने अपने AI असिस्टेंट मेटा AI के ज़रिए मुतारिफ़ कराया था। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में लामीन यमाल की स्पेन ने एम्बापे की फ्रांस की एक न चलने दी। गुज़श्ता वर्ल्ड कप की रनर अप टीम को 2-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन ने 16 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जीत के बाद हिस्पानवी टीम ने मैदान में जश्न मनाया। स्पेन की जानिब से पहला गोल मिकाल ओयारज़ाबाल ने पेनल्टी पर गोल किया। स्पेन की जानिब से दूसरे हाफ में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल स्कोर किया। दूसरे सेमीफाइनल में कल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड और अर्जेंटीना की सख्त रकाबत। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल के दौरान एटलांटा में हंगामे फूटने का खदशा है। अर्जेंटीना के शायकीन ने फॉकलैंड का गीत गाया तो हुल्लड़बाजी के लिए मशहूर इंग्लिश मद्दाह मार्क कटाई कर सकते हैं। 75,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में दोनों मुल्क के तमाशाइयों का साथ बैठना खतरनाक चैलेंज होगा। एटलांटा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए हैं। दोनों टीमों के हामी अलग अलग दरवाज़ों से स्टेडियम में दाखिल होंगे मगर साथ बैठेंगे। आज नौजवानों को फ़नी महारत सिखाने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोज़गारी से निमटने के लिए नौजवान मुख्तलिफ शोबों में महारतें हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी फरार अबानी। हर साल 15 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत नौजवानों को फ़नी महारतें सिखाने का आलमी दिन मनाया जाता है। रवां साल ये दिन महफूज मुस्तकबिल के लिए फ़नी महारतों के अज़्म के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी से निमटने के लिए नौजवानों में फ़नी महारतें सीखने का रुझान बढ़ रहा है। रावलपिंडी के फ़नी तरबियती मरकज में नौजवान ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे फन सीख रहे हैं। अगर मुझे कल को जॉब ना मिले तो मेरे पास एक स्किल हो तो मैं उसकी वजह से स्किल की मदद से मैं अपनी जॉब मतलब के कैरियर अपना बना सकूं। हम स्किल की तरफ जाएं तो स्किल एक ऐसी चीज़ है कि स्किल सीखने के बाद कोई भी बंदा जो है वो भूखा नहीं रह सकता। उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में जॉब मिल जाएगी। असातिज़ा का कहना है कि नौजवान मुख्तसर दौरानिये के ये कोर्स मुकम्मल करके अपने लिए खुद रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। स्किल सीखने से इनको बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अपने खानदान की ये खुद कफालत कर सकेंगे। जिस वक्त चाहे हम अपना काम शुरू करें और जिस वक्त चाहे हम अपना काम खत्म कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी से कमा सकते हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत जारी ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स नौजवानों को नौकरी पर इन्हिसार कम करने में मावन साबित हो रहे हैं। तेजी से बदलती दुनिया में रोजगार की नौयत भी तब्दील हो रही है। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ फरार अब्बानी, ARY न्यूज़, रावलपिंडी। अब तक के लिए इतना ही।